السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، صدق الله العظيم۔ اولا ندعو الله تعالى أن يشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، کل صبح تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس موقع پر اسلامی سن ہجری کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ اسلامی سن کس اعتبار سے شروع ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن آج صبح سے میں نے اپنا ذہن دوسرے موضوع کی طرف منتقل کر لیا ہے، اس کی وجہ تھوڑی دیر میں ہی آپ کو پتہ چلے گی۔ اور جو موضوع اس وقت میں نے اختیار کیا ہے، یا جس عنوان پہ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کروں گا، وہ ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق۔ اقلیت، جس کو آپ انگریزی میں مائنرٹی کہتے ہیں، ان لوگوں کے حقوق اسلام میں کیا ہیں، کس اہمیت کے حامل ہیں، اور اقلیت یا مائنرٹی کون کہلاتا ہے، اس بارے میں مختصر سی گفتگو کر کے موجودہ حالات میں مختلف جگہوں پر، خصوصاً ہمارے اس عظیم ملک بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی پچھلے چند سالوں سے ہو رہی ہے، اس بارے میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، سن 1992 18 دسمبر ایک ایسا دن ہے جس میں اقوام متحدہ میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں رہنے والی جو اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا جائے، اور یونائٹڈ نیشن کے جتنے رکن ممالک ہیں، ان سب کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ آپ یہ تفصیلات آن لائن بھی دیکھ لے سکتے ہیں، یا اقوام متحدہ کے جو اصول اور ضوابط ہیں، جو ان کے قواعد و قانون بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اب اقلیت یا مائنارٹی کون ہے اور ان کے حقوق کیا کیا ہیں؟ اقلیت یا مائنارٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی ملک میں یا کسی ریاست میں رہنے والی ایسی آبادی، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے لسانی ہو، چاہے طبقاتی ہو، ان آبادیوں کی، اس آبادی کی اگر تعداد 50% سے کم ہو تو وہ وہاں اقلیت کہلاتی ہے۔ آپ نے اقلیت کا مفہوم سمجھ لیا؟ پھر سے ایک مرتبہ میں عرض کرتا ہوں، اقلیت کا مطلب ہوتا ہے، یا مائنارٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی راشٹر میں، ریاست میں رہنے والی ایسی آبادی، چاہے وہ آبادی مذہبی ہو، چاہے وہ زبانی ہو، بات چیت کی ہو، یا وہ آبادی ایسی ہو جو کسی طبقاتی یا قومی کہلاتی ہو۔ طبقاتی کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ویسی آبادی کو جس کی تعداد اگر 50% سے کم رہ جائے تو اسے کہتے ہیں وہ وہاں کی اقلیت ہے۔ اس اعتبار سے دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں اقلیتیں رہتی ہی ہیں، چاہے وہ ملک کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یا اس ملک کا سرکاری مذہب کوئی بھی ہو، تب بھی وہاں ایسی آبادی تو رہتی ہی ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اصل وہاں کے قدیم ترین باشندے تھے،
وہ ایک زمانے دراز کے بعد اقلیت میں منتقل ہو جاتے ہیں اور باہر کے لوگ آ کر وہاں پر اپنا اثر و رسوخ اور سکہ ایسا جماتے ہیں کہ وہ اکثریت میں ہو جاتے ہیں، اور وہاں کی رہنے والی جو قدیم ترین آبادیاں ہیں جو سینکڑوں اور ہزاروں سال سے وہاں رہا کرتی تھیں، وہ اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اقوام متحدہ نے 1992 میں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن کے جتنے رکن ممالک ہیں ان تمام کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی، لسانی اور قومی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اب آئیے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام جو ہے 1992 میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین دنیا کے لیے یا انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے اس کا نام ہی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی، آخری شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس بھیجی، اور دنیا والے اسی کو اسلام یا شریعت کہتے ہیں، جبکہ ہم جو اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں اس کو تکمیل دین کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ذریعے کر دی۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تم سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کو جو کہ تمہارے دین کے بارے میں تم پر نہ تانا دیتے ہیں نہ تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم پر حسن سلوک مت کرو۔ یعنی اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو تمہارے دین کے خلاف تم پر کوئی جبر نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تم کو یہ نہیں کہتا کہ تم ان کے ساتھ اپنا ناطہ مت رکھو، تم ان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق مت رکھو، یا تم ان کے ساتھ جو ہے رشتہ داری کا مطلب ایک دوستی اور ہمدردی کا معاملہ مت پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں فرماتا، بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم، اور اللہ تعالیٰ تو تم کو روکتا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے، شہروں سے نکال باہر کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ویسے لوگوں سے دوستی رکھنے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے یا ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط بنانے سے ضرور اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے یا مسلمان ملک میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں یا جو اقلیتیں ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اسلام میں لسانی اقلیت نامی کوئی چیز در حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بولنے والوں کے ساتھ امتیاز کا سلوک کیا جائے، قطعاً نہیں، بلکہ مسلمانوں میں یا اسلامی حکومتوں میں بہت سارے ایسے بھی ہوئے ہیں جو غیر عرب تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، غیر عرب بھی جو ہے انہوں نے حکومتیں کی اور بہت اچھے انداز میں حکومت کی ہے۔ اسی طرح جو عرب مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں ان میں بھی ان کے وزراء یا ان کے کارکنان یا جو ہے حکومت کے مختلف کام کرنے والے یا امارت اسلامی کی جو ہے خدمت کرنے والے سب جو ہے زبان بولنے والے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ان کے ماتحت رہ کر خدمت انجام دیتے تھے، کام کرتے تھے، اور اسلامی ریاست کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قواعد و قوانین ہیں ان پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا اسلامی ریاست کے ذمہ داروں کو یا مسلم حکمرانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اس رعایا کے اندر مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، ان رعایت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان پر جبر نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اب مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تو سب جانتے ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلم ملک میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو تو حقوق حاصل ہوں گے، لیکن وہاں رہنے والی جو اقلیتیں ہیں یعنی غیر مسلمین ہیں ان کے حقوق کا کیا کیا جائے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم ملک میں رہنے والے جو غیر مسلمین ہیں ان کے حقوق کے حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پر ڈالی۔ چنانچہ کم از کم 4-5 ایسے خاص طور پر حقوق نظر آتے ہیں جن کے بارے میں مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم عوام یا غیر مسلم رعایا کو پوری جو ہے آزادی دی گئی ہے، پورا انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان باتوں پر جو ہے جمے رہ سکتے ہیں، اور مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں میں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ ان میں سب سے پہلا حق ہے جان کا تحفظ۔ مسلم ملک میں رہنے والی غیر مسلم تمام عوام، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں اور کسی بھی فرقے کو ماننے والے ہوں، غیر مسلم جتنے لوگ ہیں ان تمام کے جانوں کا تحفظ مسلم حکمران کا فریضہ ہے، ذمہ داری۔ اگر وہ کسی بھی غیر مسلم ایک آدمی کی جان کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتا ہے یا کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہی قانون ہے جو ایک مسلم کے قتل کے بارے میں قانون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو آدمی کسی ایک نفس کو قتل کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہاں ایک نفس فرمایا گیا ہے، یہاں ایک مسلمان نے فرمایا گیا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے قتل کا جرم بہت ہی بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی مسلم ملک میں رہنے والے کسی ایک مسلمان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح وہاں رہنے والے ایک غیر مسلم کے قتل کا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان تو قتل کر دیا جائے تو اس کی سزا میں قاتل کو قصاص نافذ کیا جائے، لیکن اگر غیر مسلم قتل ہو، مسلمان ملک میں رہنے والا غیر مسلم قتل ہو، تو اس کی سزا میں اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جان کا تحفظ اس قدر اہم ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کے خلیفہ کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا آخری وقت میں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام وہ دن ہے جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو جس وقت وہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور بظاہر زندگی کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نصیحتیں فرمائی، چند وصیتیں کی۔ ان میں یہ وصیت بھی ہے کہ انہوں نے حکم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ کسی معاہد کے ساتھ کوئی جو ہے غدر نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ معاہد کا مطلب وہی ہوتا ہے جو مسلمان ملک میں آ کر رہنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے اور یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اس مسلمان ملک میں رہوں گا اور جزیہ ادا کر دوں گا۔ آپ لوگ جزیے کو پہلے سمجھ لیں۔ بہت سارے غیر مسلمین مسلمانوں پر یہ تان اور تشریح کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلمین پر جزیہ مقرر کیا ہے۔ جزیہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، اس کو خراج بھی کہتے ہیں، جزیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے تاکہ جو ہے اس میں ملک کا تحفظ ہو، ضرورت مند اور بیماروں کی علاج معالجے کا تحفظ ہو۔ اسی طرح جو کمزور عوام ہیں ان کے حقوق کا خیال کیا جائے، اور زکوٰۃ میں چونکہ عبادت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے لہذا وہ غیر مسلمین سے نہیں لی جا سکتی، تو غیر مسلمین سے جو ہے زکوٰۃ کے عوض میں جزیہ مقرر کیا گیا ہے کہ ان سے جزیہ لیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر تو مقرر طے شدہ ہے کہ جو ہے 2.5% زکوٰۃ وصول کی جائے گی، لیکن جزیے کے اندر ایسا کوئی مقررہ طے شدہ نہیں ہے۔ وہ اس زمانے کے اس وقت کے حاکم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس غیر مسلم عوام سے یا رعایا سے بات چیت کر کے ان پر جزیہ مقرر کر دے۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جزیہ ہر ایک کو ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جو ضرورت مند ہیں، جو مجبور ہیں، جو بے بس ہیں، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کی ضروریات کی حفاظت خود جو ہے اسلامی عمارت کرتی ہے یا مسلمان حکمران کا فریضہ ہے۔ ایسا ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ہمیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی آدمی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اپنی ضرورت پیش کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے اور اس کی آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرما لیا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ تم اہل کتاب کے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کر دیا کہ میں یہودی ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ تم جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ جو ہے میں جب صحت مند تھا اور بہت ہی طاقتور تھا تو جزیہ ادا کر رہا تھا، ایک وقت ایسا آ گیا، دور ایسا آ گیا کہ میری جو ہے عمر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ میں اب جزیہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہوں، بلکہ میری اپنی جو ضرورت ہے وہ بھی مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اپنے جو ہے گھر پر تشریف لائے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جن سے جو ہے رائے اور مشورے ہوا کرتے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ معلوم کیا جائے کہ امارت اسلامیہ میں کتنے ایسے افراد ہیں جو ہے ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں یا جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں اور وہ جزیہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، ان تمام کے جزیوں کو نہ صرف معاف کر دیا جائے بلکہ ان کی ضروریات کی کفالت بھی اسلامی امارت کرے گی۔ اللہ، کتنا بہترین فیصلہ انہوں نے اس موقع پر کیا تھا۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں امارت اسلامی کی، وہاں پر کوئی جمہوریت نہیں تھی، وہاں پر جمہوریت نہیں تھی، شورائی نظام تھا، مسلمان حکمران تھے اور انہوں نے ان غیر مسلمین کے پاس جا کر اپنی حکومت قائم کی تھی جو غیر مسلم حکمراں اپنی عوام پر جبر، ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ طارق ابن زیاد نے اندلس کے راستے کا جو سفر کیا ہے کیوں کیا؟ وہاں کے غیر مسلم رعایا نے اپنے غیر مسلم حکمراں جو وہاں کا جو ہے عیسائی حکمراں، رومی حکمراں تھا، اور اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے موسیٰ ابن نذیر سے درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے پاس آئیں اور حکومت کو سنبھال کر جو ہے ہمارے اس علاقے کو بھی اسلامی امارت کے اندر شامل کر لیں۔ تب موسیٰ ابن نذیر اور طارق ابن زیاد نے اندلس کا سفر کیا تھا۔ خیر اس تاریخ میں مجھے جانا نہیں، صرف میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جان کا تحفظ اسلامی امارت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہاں کی رہنے والی غیر مسلم اقلیت کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان کی جان کا مکمل تحفظ کیا جائے، یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز ہے مال کا تحفظ۔ مال کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے مال کی حفاظت مسلم حکمرانوں پر یا مسلم انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، اسی طرح جو غیر مسلمین ہیں ان کے مالوں کا تحفظ بھی مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غیر مسلم تاجرین اپنے اپنے علاقوں سے سامان تجارت لے کر دوسرے بڑے بڑے شہروں تک جایا کرتے تھے اور وہاں سے آیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے غیر مسلمین بڑے بڑے تاجر تھے اور ان کو تجارت کے بارے میں کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ وہ جو ہے اس میں جو جزیہ ہوا کرتا تھا ادا کیا کرتے تھے، سال میں ایک مرتبہ جو ہے جب ان کا سفر ہوتا تھا تو وہ گزرتے وقت میں اپنا جزیہ ادا کر دیتے اور ان کی مکمل حفاظت مسلم حکمراں اور مسلم مجاہدین اور مسلم جو ہے ذمہ داران کیا کرتے تھے، اور ہر ایسے علاقے سے ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ گزارا کرتے تھے جہاں پر چوروں کا، ڈاکوؤں کا، قطاع الطریق کا اندیشہ رہا کرتا تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے اسلام کی۔ اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلم رعایا کی جانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مالوں کی حفاظت کا بھی فریضہ انجام دیا تھا، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے، قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں۔ ان ہدایات پر مسلم حکمرانوں نے جب تک عمل کیا اس وقت تک اسلام کا گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا تھا۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ان تعلیمات پر جو ہے اس وقت کی دنیا کی جو مسلم بڑی بڑی مملکتیں ہیں اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتی، اسی وجہ سے آج مسلمان ہر معاملے میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال مسلم حکمرانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ غیر مسلمین کے جان کا تحفظ کریں، مال کا تحفظ کریں، اسی طرح ان کی عزت و آبرو کا بھی تحفظ کریں۔ عزت و آبرو کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کے غیر مسلم ہونے پر طعنہ نہ دیا جائے، کسی غیر مسلم کو اس کے یہودی ہونے پر خطاب کر کے نہ کہا جائے کہ تو جو یہودی کا بچہ ہے، تو مشرک ہے۔ اس طرح اگر اس کی ذات کو طعنہ دے کر یا اسے ذلیل اور بے آبرو کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس مسلمان کے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے اور یوں کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جو ہے اس طرح ایسا جملہ کہا جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور میری عزت و آبرو پر فرق آ چکا ہے۔ تو مسلم جج کی یا قاضی کی یا حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو بلا کر اسی طرح اس سے جو ہے کہلوائے۔ اور یہ واقعات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ہم نے دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ دنیا کے تاریخ داں انگشت بدنداں ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر درخواست پیش کی کہ اے امیر المومنین عمر، آپ تو جو ہے انصاف کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور سب کے سامنے جو ہے انصاف کی بالادستی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ کون دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آخر تمہارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہمارے جو گورنر ہیں اس گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا بڑا ظلم ڈھایا کہ اس نے سرے عام چوراہے پر بازار میں ٹھہرا کر میرے بیٹے کو جو ہے ذلیل کیا، رسوا کیا اور اس کی پیٹھ پر جو ہے کوڑے لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کا جرم کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے کہا کہ بس غلطی کچھ نہیں تھی، دونوں جو ہے گھوڑ دوڑ کا کچھ مقابلہ کر رہے تھے، کچھ کھیل کر رہے تھے، اس میں جو ہے میرا بچہ آگے بڑھ گیا، اس پر اسے غصہ آ گیا تو اس نے ایسا ظلم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر تحقیق حال کے لیے اس گورنر کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے دست بردستہ عرض کیا کیا مجھے بھی جو ہے اس کی کوئی آواز سنائی دی، لیکن میرے پاس آ کر انہوں نے کوئی درخواست پیش نہیں کی اور میں اس کے جواب میں کچھ کر نہیں سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو فیصلے کیے، فوراً ان کو اپنی جو ہے گورنری سے معزول کر دیا، اور دوسری بات یہ کی کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اسی طرح یہاں دربار میں بھرے محفل میں اس یہودی ایک ذمہ کو پورا حق ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جو ہے ان کے بیٹے پر کوڑے برسائے، بلکہ جتنا چاہے وہ ان سے جو ہے دیت کا یا خون یا جو ہے ان کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی پابجائی کا مطالبہ کرے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہی حال ہے، یہی نتیجہ ہے اس بات کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا بھر کے تمام غیر مسلم مورخین آج بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو حکومت اچھے انداز میں کرنا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ عمر جیسی حکومت کرے، پھر دنیا امن و امان کا گہوارہ بن کر رہ جائے گی۔ بزرگ اور دوستو، تو عزت و آبرو کے تحفظ میں اسلام نے غیر مسلموں کو پورا حق دیا ہے کہ کوئی انہیں رسوا نہیں کر سکتا، کوئی انہیں ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی ان کو گالی نہیں دے سکتا، کوئی ان کو برا بھلا کہہ کر سر بازار ان کو جو ہے ان کی عزت نیلام نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو عقیدے اور مذہب کی بھی پوری آزادی۔ میں در حقیقت عرض کر رہا ہوں، بعد میں جو حضرات آئے ہیں ان کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہاں جو گفتگو چل رہی ہے مسلمان ملکوں میں یا اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے کیا کیا حقوق ہیں، اقلیتوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اب اس کے بعد میں موجودہ حالات پر آؤں گا، اس سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اقلیتوں کے بارے میں، غیر مسلمین کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے عقیدے کا اور ان کے مذہب کا پورا تحفظ کیا جائے گا، یعنی ان کے عقیدے کے بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، نہ کسی کی عبادت گاہ کو ڈھایا جائے گا، نہ کسی کی گھروں کو توڑا جائے گا، بلکہ غیر مسلمی کی عبادت گاہ قائم رہے گی۔ آج بھی دیکھیے مصر جا کر اہرام مصر آج بھی موجود ہیں، ابو الہول کا مجسمہ آج بھی موجود ہیں۔ دمشق میں اور شام میں جتنی بڑی کھنڈرات پرانی عمارتیں ہیں جو کسی زمانے میں ان کے بت خانے ہوا کرتے تھے، ان کے گرجے ہوا کرتے تھے، ان کے منادر ہوا کرتے تھے، آج بھی ان کا تحفظ باقی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اسلامی رعایا بن کر، مسلمان بن کر، ان کے آباء و اجداد نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا، اسلام کی آغوش میں آ چکے ہیں۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جبر اور ظلم کے ذریعے جا کر ان کو زبردستی اسلام کے اندر کنورٹ کر لیا ہے، سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے۔ کبھی بھی کسی کے مذہب کو جبرن جو ہے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو حقوق دے کر اور ان کے ساتھ اخلاق و کردار سے پیش آ کر غیر جو ہے مسلم عوام کو یا محکوم عوام کو، جہاں پر مسلمان حکمراں پہنچے تھے وہاں کی عوام کو انہوں نے جو ہے اپنی عدل، انصاف، اقربا پروری جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی ان کے ساتھ اچھائیوں کا خیال کرتے ہوئے اور ان کو قریب کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کو قریب کیا اور ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ مسلمان داعی حضرات اور مسلمان جو ہے علماء اور اولیاء اللہ نے ان کے سامنے جو ہے اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں جو وہ پیش کی، تو وہ لوگ اسلام کے اندر منتقل ہوئے۔ کسی پر جبر کر اسلام کو تھوپا نہیں گیا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لا سکتا ہے، جو چاہے اپنے کفر کے طریقے پر جمع رہ سکتا ہے۔ تو عقیدہ اور مذہب کی پوری آزادی بھی مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلمین کو حاصل ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، حرمین میں کسی غیر مسلم کو مستقل قیام کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے قائم کیے گئے ایسے دونوں بہترین دنیا کے سب سے خوش نصیب علاقے ہیں کہ وہاں پر کسی غیر مسلم رعایا کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں غیر مسلم آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس بارے میں مختلف جو ہے اقوال ہیں، لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر جو ہے ان کو ویزا نہ ایشو کرتی ہے، ویزا نہ دیتی ہو تو وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہاں مستقل قیام کی غیر مسلم حرمین کا مطلب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اس کے علاوہ دنیا بھر کے کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ کوئی بھی غیر مسلم ملک ہو یا کوئی بھی مسلم ملک ہو، وہاں پر مسلم ملک میں غیر مسلمین آرام سے رہ سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کا پورا تحفظ کر سکتے ہیں۔ کوئی انہیں روک نہیں سکتا، کوئی ان پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، کوئی ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک واقعہ سن لیجئے مختصر سے وقت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت فلسطین میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے واقعہ اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، فلسطین میں اس وقت میں جو سب سے بڑا گرجا تھا یعنی چرچ، اس کے پادری نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب، آپ جو ہے چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ جو ہے یہیں پر نماز ادا کر لیجئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تمام جگہوں کو جو پاک صاف فرمایا ہے، جہاں چاہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے یہاں نماز ادا کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں اس موقع پر اس چرچ میں نماز ادا کروں گا اور چلے جاؤں گا تو میرے بعد آنے والے بہت سارے حکمران وہ ہوں گے جو اس کو دلیل بنا کر مختلف علاقوں میں جا کر غیر مسلمین کی عبادت گاہوں میں نماز ادا کریں گے اور وہاں پر اپنا حق جتائیں گے، لہذا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کہہ کر اسی گرجا یا اسی چرچ کے باہری حصے میں ایک چھوٹی سی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کی اور وہیں پر مسجد بنائی گئی جس کا نام آج بھی مسجد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ہے مسلم حکمرانوں کا غیر مسلموں کے عقائد اور ان کے مذہبی جو ہے خیالات کے تحفظ کا معاملہ۔ تو اسی طرح پر ان کو آزادی کا بھی پورا تحفظ حاصل ہے کہ مسلم ملک میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ بالکل آزاد سمجھے جائیں گے، ان کے پر کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی، ان کے کھان پان پر پابندی نہیں ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے خنزیر کا گوشت حرام ہے، کہ اگر مسلمان خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، پگ کھاتا ہے، تو وہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن مسلمان ملک میں رہنے والا خنزیر کو کھا سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، پوری اس کو اجازت ہے، یعنی اس کو کھان پان کی پوری آزادی حاصل ہے۔ شراب کو لے لیجئے، مسلمان کے لیے شراب پینا جرم ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کے بارے میں جو ہے یہ تعزیر نافذ کی تھی۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے سزا، ایک ہے حد جو قرآن مجید میں مقرر ہے اور ایک ہے تعزیر۔ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سزا جو مسلم حکمران وقت کے حساب سے نافذ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان جو لوگ شراب پینے والے ہیں ان پر جو ہے تعزیر نافذ کی تھی، یعنی 80 کوڑے ان کو لگائے گئے تھے۔ لیکن مسلم ملک میں رہنے والے غیر مسلمین کو شراب پینے کا پورا اختیار حاصل ہے، اگر وہ شراب پینا چاہتے ہیں تو ان کو پوری چھوٹ ہے، شراب کی تجارت وہ کر سکتے ہیں، شراب کا کاروبار کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام اگر مسلمان کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، فروخت کرنے والے پر، اور اسی طرح پر جو ہے اس کو منگانے والے پر، آرڈر دینے والے پر، سب پر لعنت ہے۔ کس پر ہے یہ؟ مسلمانوں پر ہے۔ غیر مسلم اگر پینا چاہتے ہیں تو شوق سے پئیں، کوئی اسلام ان کو منع نہیں کرتا، مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم پر۔ تو یہ تمام حقوق کس کو حاصل تھے؟ مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلمین کو حاصل تھے۔ پھر سے میں گناتا ہوں، سب سے پہلا حق ان کی جان کا تحفظ، دوسرا حق ان کے مال کا تحفظ، تیسرا حق ان کے عقیدے کا تحفظ، چوتھا حق ان کی آزادی کا تحفظ۔ یہ تمام چیزیں مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کو مکمل طور پر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، غور کیجئے، وہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جو کسی معاہد کے ساتھ دھوکہ کرے، جو معاہد کو قتل کرے۔ قتل کی سزا قتل تو ہوگی ہی،
اور لیکن اس آدمی کو جنت میں جو ہے داخلہ بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں پر زیادتی کی ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام جو ہے غیر مسلموں کو کیا کیا حق دیتا ہے، آپ ان کو جو ہے یہ حقوق گنا کے بتا دیجئے۔ یہ تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو عطا کیے ہیں جو کہ مسلمان ملک میں رعایا بن کر رہتے ہیں۔ ہاں اگر وہ سازش کریں گے اور مسلمان ملک کے خلاف غداری کریں گے تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک بھی غدار کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یسعون فی الارض فسادا، جو آدمی زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض او ینفوا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، فتنہ و فساد یا کہ ظلم ستم کریں گے، قتل و قتال اور غارت گیری کریں گے، یا اسی طرح پر مسلم ملک کے خلاف دشمنی کسیں گے، یا اسی طرح پر جو ہے اور بھی کوئی فتنے کی حرکتیں کریں گے، تو ان کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور نافذ کر دی جائے گی۔ یا تو ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا، یا تو سولی پر چلا دیا جائے گا، یا ان کے ہاتھوں پیر مخالف سن سے کاٹ دیے جائیں گے، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایسے بد نصیبوں کو یا تو جو ہے زندگی کا حق نہیں ہے، اگر ہے تو دوسروں کے لیے وہ ایک جو ہے نشان ملامت بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد میں آتا ہوں موجودہ حالات اور ماحول میں۔ دنیا بھر کے، جیسا کہ شروع میں نے بات عرض کی کہ اقوام متحدہ نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا 1992 میں کہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں رہنے والی اقلیتوں کو ان کے پورے حقوق کا تحفظ کرنا اس ریاست کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اور یہ ان کے کرتویہ ہے کہ اگر وہ اقوام متحدہ کا رکن بنتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کا پاس و لحاظ رکھے۔ اب ہم آتے ہیں اس ملک کی اقلیتوں کے بارے میں۔ یہ ملک بھارت بہت عظیم ملک ہے۔ اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد نے کئی سو سال تک حکومتیں کی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کی حکومتوں کے دور میں بھی غیر مسلم رعایا یہاں پر چین و سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ انگریزوں کے دور میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے جب ظلم و ستم کیا تو مسلمان اور ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ غیر مسلم، جن میں تمام جو ہے غیر مسلمین شامل ہیں، جس میں جو ہے مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مسلمانوں میں بھی مختلف جو ہے نظریات یا مختلف خیالات رکھنے والے مسلمان، سب ایک جھنڈے تلے آ کر انگریزوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور الحمدللہ یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد اس ملک میں جو ملک کا دستور اور قانون رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا کوئی مستقل جو ہے مذہب نہیں ہوگا۔ اس ملک کو جو ہے لا مذہب رکھ دیا گیا ہے کہ اور یہاں ہر ایک کے حق کا پورا تحفظ کیا گیا، لحاظ رکھا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی اور تمام غیر مسلمین نے بھی اور مختلف مذہبی اقلیتوں نے بھی، لسانی اقلیتوں نے بھی، سماجی اقلیتوں نے بھی، یعنی قومی طور پر جنہیں اقلیت سمجھا جاتا ہے، ان سب نے اس پر اعتماد کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وقتاً فوقتاً اس ملک میں مختلف اقلیتوں پر جو ظلم و ستم روا کیا گیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمارے تمام غیر مسلم برادران وطن بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم پچھلے کئی سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں، بار بار یہ آواز لگاتے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں غیر مسلم جو حکمراں ہیں، خصوصاً جو فرقہ پرست حکمراں اس وقت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں کی اقلیتوں پر جو ہے زیادتی کرنی شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا، اور سب سے بڑی اقلیت تو یہاں پر سب سے بڑی مائنارٹی مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں پر سب سے پہلے مشق ظلم و ستم کیا گیا، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں یعنی مساجد پر، مدارس پر، اسی طرح دینی تنظیموں پر نشانہ سادھا گیا، یہاں تک کہ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، اور یہ حالت آ چکی ہے کہ اب ان حکمرانوں، ان ظالم اور منواد کے حکمرانوں کا اور یہاں کی حکومت کا پنجے ظلم مسلمانوں سے آگے بڑھ کر دیگر جو ہے اقلیتوں کی طرف بھی بڑھنے لگا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے آج یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ کل میں نے جو خبریں دیکھی اور آج صبح خبریں دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو رک نہ سکے۔ آپ نے بھی جن لوگوں نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نہیں رک پائیں گے۔ پھر ہم کو 2002 کے جو گجرات کے فسادات تھے اس کا منظر ذہن میں واپس آ گیا کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا تھا، مسلمانوں کے گھروں کو جو لوٹا گیا گیا تھا، جو جلا کر پھونک دیا گیا تھا، مساجد کو، مدارس کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، وہی دہرایا گیا ہے پچھلے 2-2.5 مہینے سے۔ کہاں پر؟ اس ملک کی شمال مشرق کی ایک ریاست منی پور کے اندر۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہ گئی تھی
اس وقت جو ہے دوسرے شاید ہمارے جو اقلیتی برادران ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں چاہے جین ہوں فلاں اور فلاں ہوں، انہوں نے شاید یہ سمجھا ہوگا یہ تو مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ہمیں کیا جانے اور ہم کو کیا واسطہ۔ لیکن اس وقت بھی یہ ناچیز اور جیسے بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے آگ ہے، جب یہ پہنچتی ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ آگ عبداللہ عبد الرحمن پر پہنچ رہی ہے یا سیم اول پر پہنچتی ہے، اس آگ کا جو ہے اس آگ کی تپش کو سبھی محسوس کریں گے۔ چنانچہ بہت ساروں نے یاد دلایا تھا لیکن کسی نے جو ہے اس طرف توجہ نہیں دی۔ آج وہ دور آ چکا ہے، اتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ موجودہ دور میں، اور یہ ایسا دور ہے جس کو جو ہے ترقی کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک اونچا دور کہا جاتا ہے، کہ ایسی خبریں بھی آتی ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے کے ظالم ان پڑھ اجڑ اور جاہل لوگ کیا کرتے تھے، ویسی حرکتیں آج کے دور میں اور اس عظیم ملک بھارت کے اندر کی جا رہی ہیں کہ دو خواتین کو برہنہ کر کے ان کو جو ہے گھمایا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیو بنا کر شیئر کی جا رہی ہے۔ تو پھر افسوس ہے ایسی مملکت پر، اور ہمارے وزیر اعظم صرف یہ بیان دے کر کافی سمجھتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا ہے، سارا ملک شرم سے جھک گیا ہے، آپ شرم سے پانی پانی ہو کر اپنے جو ہے اس پر گدی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فوراً جو ہے اس کا فیصلہ کرتے، لیکن آپ کیوں کریں گے؟ آپ نے اسی راستے سے جو ہے حکومت حاصل کی ہے۔ آپ نے جو ہے 2002 میں گجرات میں اسی طرح کے واقعے کو دہرایا ہے، اسی واقعے کو جو ہے آپ کے ماننے والے اور آپ کے نام لیوا جو آپ کو جو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، تو آپ کے کام پہ بھی جو نہیں رہ گی۔ لیکن مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے، کتنی دیر تک اس ناچیز کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک سکے۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت کرتے ہوتے تو یہ نوبت آتی ہی نہیں۔ اور پچھلے سال یہ بھی ہوا کہ کئی سال کی تگ و دو کے بعد ایک ہماری عزیز بہن کو جو ہے سپریم کورٹ سے انصاف ملا تھا، اس کے ساتھ ظلم و ستم اور زیادتی کرنے والوں کو مجرم قرار دیا گیا تھا اور ان کو جیل کے سلاخوں پہ پیچھے ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ کی حکومت، آپ کے چاہنے والے اور آپ کو جو ہے اپنا بھگوان ماننے والوں نے نہ صرف یہ کہ رہا کیا، ان کے گھروں میں پھول مالائیں ڈالی اور ان کو جو ہے اسمبلی میں ٹکٹ کی آفر کی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ملک برباد ہو کر رہے گا اگر یہی حال چلتا رہا۔ واللہ اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی حفاظت کریں، اور اس ملک کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جبکہ سب کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر آپ چھوٹا جھوٹا الزام لگا کر مسلمانوں کی یا دیگر اقلیتوں کے گھروں کو ڈھا دیں گے تو یہ نوبت ایسی ہی آئے گی۔ ہم ان غیر مسلم ہمارے جو دیگر اقلیتی برادروں سے یا اسی طرح پر ہمارے دلت بھائیوں سے بہنوں سے بار بار یہ کہا کرتے رہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، نہیں، وہ آگ آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ پہنچ چکی ہے، ایک دلت بھائی کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس عوام کو؟ کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ اس سے پہلے کہ یہ نوبت بہت بری ہو جائے، ابھی سے جو ہے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ان دلت بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جس کو اپنا ہمدرد، پیشوا یا جو ہے اپنا ذمہ دار سمجھ رہے تھے وہ آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ جو ہے ایسی قدیم سوچ رکھنے والا ہے جو تو تم کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، جو تم کو ملیچ سمجھتے ہیں، جو تم کو جو شودر سمجھتے ہیں، ویسے لوگوں کو آپ اپنا جو ہے پیشوا مانتے ہیں۔ تباہی ہوگی، لہذا اس تباہی کے وقت آنے سے پہلے ہی ہم کو چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ میں نے اسی لیے آج یہ موضوع اختیار کیا ہے۔ میرا کل تک ذہن تھا کہ میں جو اسلامی ہجری تاریخ آپ کے سامنے بتاؤں، لیکن وقت کی یہ ضرورت محسوس ہوئی، میرے ضمیر نے مجھے آواز دی کہ نہیں، آج کا یہ موضوع ہے، اس موضوع کے سلسلے میں ہم اپنے مسلمان کو جو متنبہ کریں اور ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کو بھی جو میری آواز سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس ہونے والے ظلم پر آپ خاموش رہو گے تو یہ ظلم آپ پر بھی ہوگا۔ کل کسی کا گھر بلڈوز ہو رہا تھا، آج آپ کا بھی ہو رہا۔ کل کسی کی بہن کو جو ہے اس طرح گھمایا گیا، آج آپ کی بہن کے ساتھ بھی یا آئندہ آپ کے بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کہنے والے نے یوں کہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔
آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگ کے آگے مقدر آگ کا ہے. اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے. تو جو ظلم پر چپ رہنے والے ہیں میں ان کو جھنجھوڑتا ہوں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم پر چپی سادھ لینا بند کیجئے، ورنہ یہ ظلم کی آگ آپ تک بھی پہنچے گی. تو یہ ایک ناچیز آواز اپنے زبان سے نکل رہی ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی پر ظلم ہوگا، یہ بندہ وہ نہیں دیکھے گا کہ وہ مسلم پر ہو رہا ہے کہ غیر مسلم پر ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ میرا ہے کہ پرایا ہے، بلکہ بحیثیت انسان کسی بھی انسان پر ظلم ہوگا، چاہے وہ اس ملک میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے مصر میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. منی پور میں ایک غیر مسلم بہن پر، 2 غیر مسلم بہنوں پر ظلم ہوا ہے. ہزاروں سینکڑوں غیر مسلمین کی عبادت گاہ ہے، وہاں پر نظر آتش کر دی گئی ہیں، پھونک دی گئی ہیں. میں اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. ہمارے حکمرانوں چاہیے کہ یہ ظلم ستم بند کریں. اگر یہ ظلم ستم بند نہیں کرو گے تو اس میں جو ہے مظلوم کا نقصان نہیں ہوگا کہ ظلم کی چکی میں آگے چل کر ظالم بھی پس جائے گا، اور اس کا برا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک تباہ و تاراج ہو کر رہ جائے گا. ہم کو یہ ملک پیارا ہے، عزیز ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے صدیوں سے، ہزاروں سال سے یہیں پر رہتے آئے ہیں. تو یہ ملک ہم کو پیارا ہے. اس پیارے ملک کی حفاظت کے خاطر ہمارے حکمرانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ واللہ اس ملک کے عوام پر، اقلیتوں پر آپ ظلم و ستم نہ ڈھائیں. یہ جو ہے آپ کی حکمرانی آپ کے راج دھرم کے خلاف ہے. آپ کے الفاظ آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ آپ راج دھرم کو نبھائیں اور عوام کی حفاظت کریں، ان کی مذہبی آزادی کی، ان کے حقوق کی پوری تحفظ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں. اور بہرحال انہی چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ظلم تو میرے اوپر نہیں ہوا، یہ تو منی پور میں ہوا ہے، اور جو ظلم سہے ہیں وہ تو عیسائی ہیں، ان سے ہم کو کیا لینا دینا، وہ تو کوکی فیملی ہے نعوذ باللہ. مسلمان یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہو تو مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. مظلوم اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ظالم مسلمان ہو، تو میں واللہ کہہ رہا ہوں وہاں پر آواز اٹھانے والا سب سے پہلا میرا نام ہوگا. اسی طرح ایک مسلمان ظلم کے خلاف، چاہے وہ ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مسلمان کا دینی اور ملی فریضہ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاد کا مقصد ہی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے ظالموں کو دور نہ کرتا تو بہت ساری عبادت گاہیں جن میں مسجدیں ہیں، صومعے ہیں، گرجا گھر ہیں، وہ سب تہس نہس کر دیے جاتے. تو جہاد کے اندر اس بات کو بھی رکھا گیا ہے کہ جہاد کیا جاتا ہے تمام عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے، مساجد کے تحفظ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. صوامع کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ حج میں، یعنی گرجا اور جو ہے غیر مسلم کی عبادت گاہیں، ان کے تحفظ کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے. تو بہرحال ان تمام جو ہے گفتگو سے آپ نے یہ بات واضح طور پر سمجھ لی ہوگی کہ مسلم حکمرانی میں غیر مسلموں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں. اسی طرح اس ملک میں بھی غیر مسلموں کو جو قانونی تحفظ حاصل ہے، مسلمانوں کو بھی جو قانونی تحفظ حاصل ہے. ہمارے برادران وطن کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا پورا خیال رکھیں تاکہ ہم سب امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.